یہ نہیں کہ خدا انسان کے پاس آیا، بلکہ یہ ہے کہ خدا بطور انسان آیا۔ مقدس خدا بطور ایک انسان گناہ کی سزا اٹھانے کے لیے آیا تاکہ گنہگاروں کے لیے بحالی کا راستہ کھول سکے۔ وہ گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے اور خدا کے ساتھ مکمل بحالی حاصل کرنے آیا تھا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 42۔ بحالی۔ بائبل وطن کی طرف بحالی کی ایک داستان ہے جس میں خدا کے لوگ جو اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتے، اس دنیا میں رہتے، یسوع مسیح میں خدا اور خدا کی بادشاہی کو دریافت کرتے اور اس بادشاہی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اس جگہ پر واپس جانے کے بارے میں ہے جہاں ہم تھے۔ بحالی کا سفر صرف ایمان کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے، جہاں ہم راست باز افراد کے طور پر دریافت کیے جاتے اور خدا کے فرزند کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور اب کہاں ہیں۔ اس دنیا میں زیادہ پانا، زیادہ لطف اندوز ہونا یا دوسروں سے بہتر ہونا اہم نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہے۔ ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا چاہیے جو دنیا کی چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں اور خدا کی طرف پشت کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمیں دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا پڑے، چاہے ہم اس دنیا کی چیزیں کھو دیں، ہمیں خدا کی طرف جانا چاہیے، ہمیں واپس جانا چاہیے، بحالی ہونی چاہیے۔ یعقوب جو واپس آیا۔ یعقوب کی زندگی جو اسرائیل کا آغاز ہے، واپسی کی زندگی بھی ہے، یہ بحالی کی زندگی ہے۔ یعقوب کو اس کی پیدائش سے پہلے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا چنا گیا تھا، اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اسے کہا، دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بدن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ بہرحال اپنی ماں ربکا کے ذریعے جو اسے اس کے بھائی عیسو سے زیادہ پیار کرتی تھی، خدا کے عہد کو سننے کے باوجود یعقوب نے دنیاوی نعمتوں کے حصول میں اپنے باپ اسحاق کو دھوکہ دیا اور یعقوب اور عیسو کی پیدائشی حق کا فائدہ اٹھایا، اور یہاں تک کہ دعا میں اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اسحاق کو دھوکہ دیا۔ تاہم اس وجہ سے یعقوب ایک مفرور بن گیا اور اپنی ماں کے آبائی شہر فدان ارام چلا گیا۔ یہ وہ راستہ نہیں تھا جس پر خدا نے اسے بھیجا تھا۔ اس وقت خدا نے یعقوب کو مندرجہ ذیل عہد دیا اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا تھا کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں۔ اس کے بعد یعقوب قریباً 20 سال فدان ارام کے علاقے میں رہا۔ اس دوران اس نے خدا کی تربیت کا تجربہ کیا۔ اسے کنعان کی سرزمین پر واپس جانے کے لیے خدا کی طرف سے متعدد بار انتباہ ملا، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں بیتیل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ بس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بھوم کو لوٹ جا۔ خدا کی نصیحت اور تنبیہ کے باوجود یعقوب ڈٹا رہا، لیکن آخرکار فدان ارام چھوڑ کر دریا یبوک کو پار کر کے سکم میں ٹھہر گیا۔ اور آخرکار دینا کے واقعے کے ذریعے ہم خدا کی طرف سے ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک آخری انتباہ کی طرح ایک انتباہ سنتے ہیں۔ خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ، بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ لہٰذا یعقوب آخرکار واپس آتا ہے اور خدا کے ساتھ حقیقی بحالی پاتا ہے۔ وہ واپس آ گیا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے، اسے اپنی جگہ مل گئی۔ بائبل یہی کہانی
بیان کرتی ہے۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت دی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ نعومی جو واپس آئی۔ قاضیوں کے دور میں ملک کنعان میں قحط پڑا۔ اس دوران علی ملک نامی شخص اپنی بیوی نعومی اور اپنے 2 بیٹوں کو لے کر مواب کی سرزمین پر گیا جہاں قحط نہیں تھا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صرف موابی عورتیں رہ گئیں جنہوں نے 2 بیٹوں سے شادی کی تھی، جبکہ اس کا شوہر علی ملک اور دونوں بیٹے مر گئے۔ اس وقت اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کو کھونے والی نعومی کو فیصلہ کرنا پڑا۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ اپنی موت تک مواب کی سرزمین میں رہے گی یا وہ خدا کی سرزمین کنعان واپس جائے گی۔ نعومی نے فیصلہ کیا، اس نے خدا کے ساتھ بحال ہونے کا انتخاب کیا۔ در حقیقت قحط ان آلات میں سے ایک تھا جو خدا نے اپنے لوگوں کی جنہوں نے گناہ کیا تادیب کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لہٰذا اسرائیل کو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ تاہم علی ملک کے خاندان کی طرح انہوں نے خدا کے ساتھ بحالی کے بجائے ایک حقیقت پسندانہ زندگی کا انتخاب کیا، لیکن نعومی نے بحالی کے راستے کا انتخاب کیا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگی، کیا یہ نعومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھے نعومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ پس تم کیوں مجھے نعومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دھوکہ دیا۔ غرض نعومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں۔ کنعان واپس آ کر نعومی اپنی بہو روت کے ساتھ جو مواب سے آئی تھی اور آخر کار بوئز سے شادی کی، کنعان میں دوبارہ آباد ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے، ظاہری صورت میں نعومی نے کنعان کی سرزمین کو چھوڑا، مواب کی سرزمین پر گئی اور پھر کنعان کی سرزمین پر واپس، لیکن روحانی طور پر یہ اس کے خدا سے منہ موڑنے اور دنیا میں جانے اور پھر خدا سے اسے سزا ملنے کے بعد خدا کی طرف لوٹنے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگرچہ اس نے اس دنیا میں سب کچھ کھو دیا، وہ خدا کے پاس اس کے فرزند کے طور پر آئی۔ اس طرح بائبل بحالی کی کہانی بتاتی ہے، یہ خدا کے لوگوں کی واپسی کی کہانی بتاتی ہے۔ خدا کے لوگ خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اسرائیل جو واپس آئے۔ عام طور پر ایک قوم کے طور پر خروج کے ذریعے اسرائیل کی روانگی اور بحر کلزم عبور کرنے کو پوری بائبل میں مذکور نجات کے مجموعی سفر کے تناظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صرف اسرائیل نامی قوم کو دیکھیں تو ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں، تاہم بائبل ان واقعات سے پہلے بھی کہانی بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے خدا نے ابراہم کو مصر سے خروج کے بارے میں بتایا اور اس نے ابراہم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ ایک بار پھر ابراہم سے شروع ہوتے اسرائیل کی روانگی کی بات کی گئی اور ابراہم سے شروع ہو کر اسحاق سے گزرتے اور یعقوب کے پاس آتے ہوئے خدا نے دو بار یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یعقوب۔ اس نے کہا، تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ اس طرح سے جب خدا نے یعقوب کا نام 2 بار بدل کر اسرائیل رکھا، پر جب اسے مصر بھیجا تو اس نے اسے اسرائیل کے بجائے یعقوب کہا۔ اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں۔ مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا۔ اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ اور خدا نے کہا، میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا۔ خدا جانتا تھا کہ یعقوب زندہ کنعان میں داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال خدا جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ تم اب
مصر میں یعقوب اور یعقوب کے گروہ کے طور پر داخل ہو رہے ہو، تم اسرائیل بن کر نکلو گے۔ چنانچہ اسرائیل ابراہم سے شروع ہوتا ہے اور یعقوب سے ہوتا ہوا اسرائیل تک جاتا ہے، اس لیے مصر اسرائیل کے لیے نقطہ آغاز نہیں ہے۔ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا اسرائیل کا خدا کہلاتا ہے۔ اگر خدا کا ارادہ مصر کو نقطہ آغاز بنانا تھا تو وہ ابراہم کو کسدیوں کے اور سے بلوا کر مصر لے جاتا، نہ کہ کنعان کی سرزمین، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو جو اسرائیل کی ابتدا ہے کنعان میں رہنے دیا، اور اپنے وقت میں اس نے یوسف کو پہلے مصر بھیجا اور بعد میں اپنے لوگوں کو صرف انہیں مصر سے کنعان واپس بلانے کے لیے مصر بلایا۔ بلا شبہ کنعان کا حقیقی معنی خود زمین نہیں ہے، وہ جگہ جہاں خدا بالآخر چنتا ہے، شروع کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو واپس بلاتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند میں ہے، یہ انجیل میں ہے، لہٰذا مسیحی یسوع مسیح کے لوگ اور وہ لوگ ہیں جو خوشخبری کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لئے پالک بیٹے ہوں۔ لہٰذا ایمان کے ساتھ ابراہم اور یعقوب سے منسلک اسرائیل اپنی آبائی زمین کنعان سے روانہ ہوئے، موسیٰ کی قیادت میں مصر گئے، خروج کا تجربہ کیا اور یشوع کی رہنمائی میں کنعان میں جس کا وعدہ کیا گیا تھا داخل ہوئے۔ انہیں بحال کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم بائبل سے جانتے ہیں کہ وہ بحالی حقیقی بحالی نہیں تھی۔ جسمانی طور پر وہ کنعان میں داخل ہوئے، لیکن ان کے دل ابھی بھی مصر میں تھے اور مصر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تم ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں مصر سے نکال لایا؟ اور جو ملی جولی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے آپ کو پاک کر رکھو، تو تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے، سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت سین میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو واپس آنے کو کہا، اس نے ہمیں حقیقی بحالی کی طرف بڑھنے کو کہا۔ اے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے،
میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل، واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بد کرداری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ بچوں، واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا۔ اے برگشتہ فرزندو، واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ، ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ اے اسرائیل، اگر تو واپس آئے، تو خداوند فرماتا ہے، اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو تو آوارہ نہ ہوگا۔ پس تو اپنے خدا کی طرف رجوع لا، نیکی اور راستی پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار رہ۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ اوزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیتیل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو اور بیرسبا کو نہ جاؤ، کیونکہ جلجال اسیری میں جائے گا اور بیتیل ناچیز ہوگا۔ تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانند بھڑکے اور اسے کھا جائے، اور بیتیل میں اسے بچھانے والا کوئی نہ ہو۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ بائبل اس بحالی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ تعلق کی بحالی کے بارے میں ہے۔ یہ اس کہانی کے بارے میں ہے۔ یہ زبور کے مصنفین کی درخواست تھی، اے خدا، تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکستہ کر دیا، تو ناراض رہا ہے، ہمیں پھر بحال کر۔ اے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ واپس آنا یا واپس لایا۔ اب ہم ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ پرانے عہد نامے کے ذریعے اور اسرائیل کی پوری تاریخ میں کیا اسرائیل کبھی واپس نہیں آیا، یا وہ واپس آنے میں ناکام رہے؟ اگر وہ واپس نہیں آ رہے ہیں تو انہیں صرف اپنے حواس میں آ کر مزید کوشش کرنی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا جو پورے دل سے خدا کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ایک مضبوط قانون قائم کرنے، زیادہ مؤثر طریقے سے تعلیم دینے اور خدا کے احکام کی مکمل اطاعت کو حاصل کرنے کے لیے تربیت دینے کے بارے میں ہے۔ تاہم بائبل بیان کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ واپس نہیں آئے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی طاقت سے واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ کوئی راست باز نہیں۔ اب یروشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے
बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हो गए, वो बाहम निजिस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है, कोई नेकोकार नहीं। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए, वो बाहम नजिस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। ये ठीक है, खुदा की बहाली इसराइल की ताकत के जरिए मुमकिन नहीं है। जो गुनहगार हैं खुदा उनको बहाल करेगा। पुराने अहदनामे में जब खुदा ने इसराइल को मुसलसल वापस आने के लिए कहा, ये उन पर जोर देने के बारे में नहीं था कि वो कोशिश करें, खुद को दोबारा वक्फ करें और बिलाखिर रूहानी बहाली के मकाम तक पहुंच जाएं, क्योंकि वो वापस आ सकते हैं। ये गुनहगार इसराइल को ये एहसास दिलाना था कि उन्होंने मुकद्दस खुदा के पास आने की कोशिश की। ये इतना ही नामुमकिन था, इसलिए शरीयत दी गई, क्योंकि इसराइल खुदा की तरफ लौटने के काबिल नहीं था। उन्होंने कौमों के देवताओं की प्रस्तिश की और खुदा की तरफ से तबाह किए गए। और बाद में आने वाली अंबिया की किताबों में खुदा बहाली के मौजू के तौर पर जाहिर होता है। देख, वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। और मैं उनको यक दिल और यक रविश बना दूंगा, और वो अपनी और अपने बाद अपनी औलाद की भलाई के लिए हमेशा मुझसे डरते रहेंगे। और मैं उनसे अब्दी अहद करूंगा कि उनके साथ भलाई करने से बाज ना आऊं, और मैं अपना खौफ उनके दिल में डालूंगा ताकि वो मुझसे बरगश्ता ना हो। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे, और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सकूनत करोगे, और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ, और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। यीशु मसीह जो राह, हक और जिंदगी के तौर पर आया। यीशु मसीह भी खुदा है। ये नहीं कि खुदा इंसान के पास आया, बल्कि ये है कि खुदा बतौर इंसान आया। मुकद्दस खुदा बतौर एक इंसान गुनाह की सजा उठाने के लिए आया ताकि गुनहगारों के लिए बहाली का रास्ता खोल सके। वो गुनहगारों को उनके गुनाहों से निजात देने और खुदा के साथ मुकम्मल बहाली हासिल करने आया था। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यस्सु जो खुदा है, बहाली के इस रास्ते को खोलने और बनाने के लिए बहाली का रास्ता बनकर आया। यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। छोटे बेटे की वापसी। सलीब उठाकर नजात और बहाली का रास्ता खोलने से पहले यस्सु एक तमसील बताता है। ये एक ऐसे बाप की कहानी है जिसके दो बेटे थे और छोटे बेटे एक मुसरिफ बेटे की कहानी है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले कि यस्सु इस छोटे बेटे की कहानी सुनाए, वो खोई हुई भेड़ की तमसील और खोए हुए सिक्के की तमसील बताता है। दर हकीकत ये तीनों तमसीलें एक ही हैं। ये एक ही मानी के साथ एक इस्तारा है। एक भेड़ जो अपने चरवाहे से रास्ता खो चुकी है, उसके लिए खुद ही वापस आना
नामुमकिन है और दरहम एक गैर जानदार चीज कभी वापस नहीं आएगी और नहीं मिलेगी जब तक कि उसका मालिक उसे तलाश ना करे। और इसके बाद आने वाली तमसील छोटे बेटे की है। छोटे बेटे ने अगरचे उसका बाप अभी जिंदा था इसरार किया, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे, और अपने बाप को छोड़ते हुए एक दूर दराज मुल्क जाने के लिए बिल आखिर उसे हासिल कर लिया। बिल आखिर वक्त गुजर गया और मेरा छोटा बेटा वापस आ गया। ताहम छोटे बेटे ने अपने बाप को जिस सूरत हाल में छोड़ा वो खुशहाल होता तो वो कभी वापस ना आता। ये याकूब की तरह है जिसके पास फिदान आराम को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था और वो ना चाही बीवियों के साथ तनाजात, अपने बच्चों के दरमियान तनाजात और अपने ससुर और बहनोई के साथ मुश्किलात का सामना करने के बाद कनान वापस आया। इसके अलावा नौमी जो मुआब में अपने शोहर और 2 बेटों को खोने के बाद कनान वापस आई थी। छोटे बेटे की हालत तशवीशनाक होती चली गई। सबसे पहले उसने इस दौलत को जाया किया जो उसने एक मुसरफ तर्ज जिंदगी के जरिए हासिल की और आखिरकार सब कुछ उड़ा दिया। फिर इलाके में शदीद कहत पड़ा, वो बहुत गरीब हो गया। वो इतना गरीब था कि उसे सूअरों को चराना पड़ा। ये वो जानवर थे जिनसे बनी इसराइल नफरत करते थे। वो इतना दुखी हो गया कि उसे दूसरी नौकरी ना मिल सकी। ताहम उसकी हालत बेहतर ना हुई और उसने वो फलियां खाना चाहा जो सूअर खाते थे, लेकिन किसी ने उसे वो भी नहीं दी। छोटा बेटा तब ही होश में आया जब उसकी मुसीबत अपने अरूज पर पहुंच गई। याकूब और नौमी के मामलात भी मुख्तलिफ नहीं है। छोटे बेटे की नाकामी को ना सिर्फ घर और अपने बाप को छोड़ने में उसकी अपनी नाअहली के नतीजे में देखा जा सकता है, लेकिन छोटे बेटे के लिए उसके होश में आने को नागजीर बनाते हुए सूरत हाल के तौर पर भी देखा जा सकता है जो खुदा की तरफ से पैदा की गई है, जो तमाम हालात को कंट्रोल करता है। बाइबल बयान करती है कि छोटा बेटा होश में आया, लेकिन ये दुरुस्त है कि खुदा छोटे बेटे को होश में लाया। बहाली का मौजू भेड़ के बच्चे के साथ नहीं है जो रेवड़ छोड़कर चला गया और खुद वापस नहीं आ सकता, और ना ही खोए हुए दिरहम के साथ और ना ही सरी गुनहगार के साथ। उनके लिए अपने बाप खुदा की तरफ लौटना नामुमकिन है। इसलिए वापसी और बहाली का मौजू खुदा है। वक्तन फवक्तन हमें इस सिमत की जांच करनी चाहिए जिससे हम जा रहे हैं। सिर्फ रुके बगैर दौड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें ये देखने की जरूरत है कि आया इस दुनिया में हमारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान की बहाली की तरफ जा रही है या हम मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। इस दुनिया में कम या ज्यादा पाने की बात नहीं। ये सवाल नहीं है कि इस दुनिया में हमारे पास ज्यादा ताकत है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में हमारा मुकाम बुलंद है या कम। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा माल, ज्यादा ताकत और आला मर्तबे के बावजूद ईमान में खुदा के बंदे बनकर रहते हैं। इसके बरक्स वो लोग हैं जो दुनिया के गुरूर की वजह से खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं और दुनिया के गुरूर की वजह से जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास माल कम है और उनका मकाम कम है, लेकिन वो आजिज़ी के साथ खुदा के पास आते हैं और उस पर इन्हिसार करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कम होने के बावजूद आखिरी दम तक खुदा से मुंह मोड़ने पर अड़े रहते हैं। सिमत अहम है, बहाली अहम है। हमेशा अपनी रूहानी हैसियत की जांच करनी चाहिए और हर रोज मर्द खुदा के तौर पर बहाली में रहना चाहिए।